سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ نہ جانے کتنی سچائی ہے اس کہاوت میں۔ روح تو رخصت ہوئی تھی آج کسی کی، اور بارش بھی برس رہی تھی۔ برس کہاں رہی تھی، ڈرا رہی تھی، اتنی تیز کہ لگ رہا تھا طوفان آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ لوگ سر شام سے ہی گھروں میں بند ہو چکے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھیں، اور یہ وقت اس کام کے لیے بھلا کوئی مناسب تھا؟ اتنی رات کے اس طوفانی برسات میں نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، نہ آدمزاد۔ نہ جانے کتنی دیر سے ڈرائیو کرتے بلال نے آخر گاڑی قبرستان کے آگے روک دی۔ حالانکہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، مگر اس کا ذہن تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے؟ مگر وہ اور کیا کرتا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ 3 مہینوں سے جس گھڑی کے تصور سے اس کا دل لرز جاتا تھا وہ آ گئی تھی، اور آ کر گزر گئی تھی۔ اس پر قیامت گزر گئی تھی، اور وہ زندہ تھا، مگر وہ چلی گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنا گھر کیسے سیٹ کریں گے۔ سارے خواب کب پورے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بھیانک تعبیر بھی تو نہیں ہوتی نا کسی کے خوابوں کی۔ شادی کا جوڑا، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور آج وہ اکیلا نکلا تھا کچھ پسند کرنے۔ اس کا آخری ٹھکانہ۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ وہ اتنی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روکے دیوانگی میں جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ کیا کروں گا اندر جا کر؟ کیسے طے کیے جاتے ہیں یہ معاملات؟ قبر بہت اچھی جگہ ہو، درخت کے نیچے ہو تو بہت اچھا ہے، اور کیا، اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپک سکا تھا۔ شدید صدمے نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا، بارش دیوانہ وار برس رہی تھی۔ بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا تھا۔ اتنا دل دہلا دینے کا منظر کہ اگر کوئی چند لمحوں کو غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے، مگر کب کرتا ہے کوئی سچی توبہ؟ قبرستان کا منظر کیا، اب تو قبروں میں بیٹھ کر شیطان کے پجاری مکروہ ناقابل یقین گناہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بے حد پرانی ٹوٹی قبر میں۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ تو کوئی چوکیدار تھا، نہ گورکن۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا۔ آج بڑا بہترین دن، بلکہ رات تھی۔ کئی مہینوں کے کشٹ اٹھا کر کیے جانے والے عمل کے بعد آج منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی اذیت سے کہ وہ اپنے من کی مراد پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی قیمت۔ پوچھا تھا چارہ گر نے کہ عمر مرض ہے کیا؟ تیماردار بولے کہ بچپن سے عشق ہے۔ بلال کو بچپن سے ہی عشق تھا، اور وہ بھی اپنی پھپھو کی بیٹی رمیسا سے۔ رمیسا اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ بلال کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا۔ رمیسا دنیا سے چلی گئی۔ بلال نہ تو اسے بچا سکا، نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا، اس طوفانی بارش اور خوفناک رات میں۔ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے نہ جانے بلال سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی پرسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح بلال کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ بلال چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے، نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب؟ تمہارے باپ کی سڑک ہے۔ آخر کو بلال شدید فرسٹریٹ ہو گیا تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو، بہت دکھی لگ رہا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نا تم سے، دفع ہو جاؤ۔ بلال بری طرح چڑ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، آزما کر دیکھ لے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت چاہیے۔
کس قدر پرسرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر بلال اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ زمین پر گندے برتن پڑے ہوئے تھے اور در و دیوار پر وحشت و نحوست برس رہی تھی۔ بلال کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا۔ اس مختصر کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بد شکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ بلال نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تو نے بابو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے؟ بلال کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا دے۔ اس نے بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ بلال کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا، اس کا معمول بن گیا۔ آج رمیسا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ بلال کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخرکار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ بلال کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی اس ملی کے لیے؟ کیا پاگل ہو تم؟ وہ مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے ہیں اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ بلال بری طرح جھنجھلا اٹھا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی، بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تیری رمیسا تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول منظور ہے؟ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ بلال نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت سٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ بلال دبے پاؤں، جو کہ خود ایک ڈاکٹر تھا، چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا، جہاں ہاسپٹل کی مارکیو یعنی سرد خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ بلال جلدی سے سرد خانے کے اندر آ گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈز پر موجود تھیں۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رمیسا، اس کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی زندگی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین خاک و خون مانگتے رہے ہیں۔ حسین چہروں نے 12 ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ، اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ بلال بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی۔ اگر تجھے اپنی رمیسا واپس چاہیے، جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ 3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، رمیسا کی روح واپس پلٹتی جائے گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کرتے گا، تیری محبوبہ اٹھ بیٹھے گی۔ مجھے منظور ہے، بلال کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات بلال نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا۔
مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل اور پیچیدہ تھے۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار بلال نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری ہسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے ہسپتال میں تھی اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ بلال کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، بلال اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے سر چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا، کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا، وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود سٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ بلال نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈز کے کونے کے ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی تھیں۔ وارڈ تقریباً خالی تھا۔ نسیمہ کے علاوہ 2 اور مریض بھی موجود تھے، مگر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کو سونا ہی تھا۔ آج ان کی دوا میں نیند کی دوا کا بڑا ڈوز شامل کر دینا بلال کے لیے بالکل آسان تھا۔ بلال کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پہلے ہی سے موت کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی نسیمہ تھوڑی سی دیر میں آسمان پر پہنچ گئی، بنا کسی مزاحمت کے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا رات کا۔ چاند کی آخری تاریخ کی وجہ سے راستے بالکل تاریک ہو رہے تھے۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکروہ آوازیں نکال رہی تھیں، جیسے بین کر رہی ہوں۔ اپنے ڈراؤنے گھر کے کونے میں رکھی مورتی کے آگے عجیب سا آسن باندھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ایک بہت تیز دھماکہ ہوا تھا۔ ایک اذیت میں ڈوبی چیخ گونجی تھی، کسی عورت کی چیخ، اور جیون داس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارے واہ، کیا کمال کر دیا! بلال کی انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹھونسنے کی وجہ سے بیچاری عمر رسیدہ کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون کے نکل ہی آئے تھے۔ بلال نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلی پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سرد خانے کی طرف جا رہا تھا۔ سرد خانے کے آگے رکھی گارڈ کی کرسی حسب معمول خالی پڑی تھی۔ رمیسا کی لاش کے پاس پہنچ کر بلال نے اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دیا۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، مگر بیچارے بہت کمزور تھے۔ ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیگم وفات پا چکی تھیں۔ 2 کم عمر معصوم سی بیٹیاں دن بھر ان کے ساتھ رہتی تھیں، مگر رات کو وہ زبردستی ان کو گھر بھیج دیتے تھے۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے ابو کے صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور بلال چاند کی آخری تاریخ کا۔ وقت تو کبھی رکتا ہی نہیں، اور چاند کی آخری تاریخ بھی آخر آ ہی گئی۔ وہی روٹین، وہی ڈیوٹی پر موجود سٹاف، اور وہی بلال کا جنون۔ جیون داس سے ایگریمنٹ کر لینے کے بعد بلال نے اپنی ڈیوٹی مستقل نائٹ شفٹ میں لگوا لی تھی۔ قتل کرنے کا مزہ تو رات ہی میں ہے۔ بلب کی روشنی سیدھی بلال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ربڑ کے موٹے دستانے چڑھا لیے اور آہستہ سے کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ نرس انہیں دوا کھلا چکی تھی اور وہ بے خبر سو رہے تھے۔ بلال ان کے قریب کھڑا چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ شاید اس کی نگاہوں کی تپش سے انور صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر بلال کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر انور صاحب کے ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب، نہ جانے وہ کیا کہنے لگے تھے کہ بلال کے مضبوط ہاتھ نے ان کا منہ سختی سے بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ آج پھر بلال رمیسا کی لاش کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ 2 قتل ہو گئے، مگر رمیسا تو ویسے ہی تھی، بے جان، بلکہ اس کا چہرہ تو گواہی دے رہا تھا کہ اس کو دنیا سے گئے وقت گزر چکا ہے۔ رمیسا کے ہونٹوں پر گہری نلاہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ملی، ملی، آنکھیں کھولو، بلال نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خاموش کمرے میں ایک آواز گونجی۔ بلال بری طرح چونک گیا۔ بلال نے مڑ کر دیکھا۔ سر، آپ اس وقت، وہ بھی سرد خانے میں؟ سسٹر نورین حیران ہو کر پوچھ رہی تھیں۔ بلال کو خود کو کنٹرول کرنے میں چند سیکنڈ لگے۔ جی، یہ گارڈ کہاں ہے؟ میں اس کو چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ سر، وہ
اس کی بہت مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہے، وہ رات کو کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ بلال نے پوچھا۔ سر میں راؤنڈ لے رہی تھی، چھت خانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی۔ اب بلال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اندر آ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں بھی دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گیا تھا۔ خیر، ایوری تھنگ از اوکے، آپ جائیں راؤنڈ لیں۔ پھر وہی پرسرار خوفناک کمرہ تھا۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اور اضافہ لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو قتل کروں گا رمیسا میں جان آتی جائے گی، مگر اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا، بلکہ اس کی لاش خراب ہونے والی ہے۔ بلال اسے گھور رہا تھا۔ جیون داس کو بلال کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہوگا، مگر بابو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو صرف پہلے سے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے لوگوں کو قتل کر۔ بابو اب آخری بینٹ جوان خون کی چڑھا، بالکل جوان خون کی۔ جوان؟ میں جوان انسان کہاں سے لے آؤں مار ڈالنے کے لیے؟ تم نے مجھے کوئی عادی قاتل سمجھ لیا ہے۔ بلال کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بابو یہ تو مجھے نہ سنا، تجھے سودا طے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسرے قتل کے بعد بھی رمیسا زندہ نہ ہوئی تو میں ایک چوتھا قتل بھی کروں گا، اور وہ قتل تمہارا ہوگا۔ ارے بابو، رمیسا جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ تو آخری قتل تو کر، کسی جوان انسان کا۔ میری دیوی کو جوان خون کی بھینٹ چاہیے، گرم خون کی۔ ملی دوبارہ زندہ ہوگی، مگر وہ تیری نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی۔ میرے لیے کام کرے گی، ہر وہ کام جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ تو بس ایک مہرہ ہے، میں اس دنیا پر حکومت کروں گا۔ میں صرف نام کا جیون نہیں رہوں گا، میں سچ مچ مردوں کو جیون دیا کروں گا۔ اس مخصوص ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر جیون داس ایک گھنونا کالا عمل کر رہا تھا۔ اس عمل کو عین اس وقت مکمل ہونا تھا جس وقت بلال آخری قتل کر ڈالتا۔ جیون داس کی دیوی کو من مانگی بھیٹ مل جاتی اور جیون داس کو بے حساب شیطانی طاقتیں حاصل ہو جاتی اور وہ ہر شیطانی عمل پر قادر ہو جاتا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والے حسین وقت کے تصور سے ہنسے جا رہا تھا اور چشم تصور سے ساری قبروں سے مردوں کو زندہ ہو کر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ سسٹر نورین نے بلال کی تلاش کو فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں سے آئی ہوئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں رہتی تھی۔ وہ بالکل نوجوان تھی، جیون داس کی ہدایت کے عین مطابق۔ بلال نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ نورین جھجکتی ہوئی اندر آئی۔ سانولی سلونی کم عمری کی خوبصورتی لیے نورین اس وقت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ بلال نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ اس کے جائزے کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ لیا تھا نورین نے، اور وہ شرما گئی۔ بلال نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی تاکہ باقی معاملات طے کیے جا سکیں۔ آخر ایسی باتیں ہاسپٹل میں تھوڑی کی جا سکتی تھیں، اور ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھنے کی تاکید کی تھی، کسی کو کانو کان علم نہ ہو۔ 24 گھنٹوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا بیچاری نے، منگنی کی انگوٹھی کا ڈیزائن، شادی کے جوڑے کا رنگ، اور شاید اپنے ہونے والے بچوں کے نام۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس بڑی غلط فہمی سے بھی ایک بہت بڑا شوق اسے آج لگنا تھا۔ بلال اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا۔ نورین نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، پھر کچھ رومانٹک ہو کر اس نے بلال کے ساتھ مل کر چائے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح ہینڈسم ڈریکولا کی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اچانک نکیلے لمبے دانت نمودار ہو جاتے ہیں، سرنج میں انجیکشن بھرتا بلال اتنا ہی اجنبی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ زہر کا انجیکشن پہچاننے میں نورین کو بالکل دیر نہیں لگی۔ آخرکار وہ نرس تھی۔ نسیمہ اور انور جیسے ادھیڑ عمر کمزور سوئے ہوئے لوگوں کو مارنا بالکل مختلف اور آسان تھا، مگر نورین نے اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ آخر نورین بیچاری ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ بلال بری طرح ہانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور نورین اپنی زندگی بچانے کی۔ نورین بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، مگر بلال نے آخرکار انجیکشن اس کے بازو میں گھسا ہی دیا۔ مگر بلال بیچارہ کوئی قتل ایکسپرٹ تھوڑی نہ تھا۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج پھر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ بلال نے نورین کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل ٹینشن سے بلال کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے، اور قدرت کے نظام کے خلاف جانا آسان بات نہیں ہوتی۔
راستے میں پہلے سے سوچے ہوئے ایک ویران جگہ پر پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس نے نورین کو دھکیل دیا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ نورین کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ نورین کے 2 چھوٹے بہن بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں اور اس کی بہت ضرورت تھی، اور وہ اس وقت کچرے کے ڈھیر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے اوپر بارش برسے جا رہی تھی۔ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں مضبوطی سے۔ نورین کی مٹھی مضبوطی سے بند تھی۔ اس میں ایک انجیکشن تھا، زہر کا انجیکشن۔ بلال گھبراہٹ اور نورین کی شدید مزاحمت کی وجہ سے سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے ہی انجیکشن چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کے جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم۔ آج بلال کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون کو دیوی کے آگے آخری بھیٹ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جانی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں پوری طرح کھویا ہوا تھا، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ بادل بہت زور سے گرج رہے تھے۔ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا تھا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچارے جیون داس کی لاش بغیر چتا کے ہی پوری طرح جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ بجلی تیز چمکی۔ نورین نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ زندہ تھی۔ بلال نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا وہ سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کی لاش کو تلک لگایا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید رونا بنا رہی تھی۔ بلال بڑی امید کی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر بلال کو دیکھے اور محبت سے مسکراتے، مگر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بلال کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگیں۔ اس کو لگنے لگا کہ وہ کسی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ۔ تو کیا رمیسا اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی نہیں؟ ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ رمیسا اب تو آنکھیں کھول دو، میں نے تمہاری محبت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکنے لگا۔ کتنا بڑا گناہ گار بن گیا میں تمہارے لیے، کتنی جانیوار تھی میں نے تم پر، ہر حد سے گزر گیا۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم آج بھی خاموش ہو؟ بولو رمیسا، خدا کے لیے، میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رمیسا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ وار برس رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ بلال کا دل اتنی تیز دھڑکا جیسے پھٹ جائے گا۔ رمیسا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی بلال کو اپنی سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کے شدید انتظار میں مبتلا بلال کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا وصل تھا، لا حاصل نامراد۔ کافی دیر تک بلال کی آنکھوں میں اپنی شفاف اجنبی آنکھیں ڈالے رکھنے کے بعد اس نے روبوٹ کی طرح اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ بلال کسی ٹرانس میں آتے ہوئے انسان کی طرح اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ رمیسا نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ صرف چند منٹوں میں بلال کی جان نکل گئی اور ملی نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ بلال کی محروم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں۔ کہتے ہیں ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے، اور ادھورا عمل، اور وہ بھی شیطانی عمل۔ خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا شیطان کا کام رہا ہے ہمیشہ سے۔ پیدا کرنے والی اور موت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالے علم سے کسی مردے کے جسم میں کسی بھٹکتی بدروح کو تو ڈال سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ بلال کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر کوئی بھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ رات بہت تاریک تھی، بارش پوری طرح برس رہی تھی، راستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلتا چلا جا رہا تھا، ایک وجود، سفید کفن میں لپٹا ہوا وجود۔ اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت، حسین، لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا کر سکتا تھا۔
جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد صفاقی تھی، ایک پتھریلا عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہو۔ بلال کے عشق نے 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی، جیون داس کے جنون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب رومیسا کی بدروح کو کتنے سروں کی قربانی سے چین نہ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔